अल्लज़ीना वो लोग जो यअकुलून रिबा वो सब खाते हैं सूद, ला यकूमूना नहीं वो सब उठेंगे, इल्ला मगर कमा जैसा कि यकूमु उठता है अल्लज़ी वो शख्स जो यतखब्बतुहु जिसे खप्ती कर दिया हो, दीवाना कर दिया हो उसे अश-शैतानु शैतान ने मिनल मस्सी छूने से। यानी इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जो सूदी कारोबार में इन्वॉल्व है ना, जो सूद खाते हैं लोग, वो क़यामत वाले दिन इस तरह उठाए जाएंगे कि जैसे शैतान ने उनको मस करके दीवाना कर दिया हो। इस आयत में ये कहा जा रहा है। तालिका ये भी अन्नम इस वजह से कि बेशक वो कौलून सब ने कहा इन्नमल बयू दर हकीकत तिजारत मिस्लु रिबा सूद ही की तरह है। फहल्लल्लाहु और हलाल करार दिया है अल्लाह ताला ने अलबैया तिजारत को, व हर्रम रिबा हराम करार दिया है सूद को। अच्छा, वो लोग जो सूदी कारोबार में इन्वॉल्व है ना, वो ये भी कहते हैं कि जो है ना, ये जो तिजारत है ये भी तो सूद की तरह है। तो हालांकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वह अहल्लल्लाहुल बैआ, कि अल्लाह ने बै को, तिजारत को हलाल करार दिया है, वह हर्रम रिबा, और सूद को हराम करार दे दिया है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर कोई अकली दलील नहीं दी। अल्लाह ने यहाँ पर हुक्म दे दिया कि भाई ये हलाल है तिजारत, और रिबा जो है, वो सूद जो है, ये हराम है। ये अल्लाह ने यहाँ पर हुक्म दे दिया। और फिर क्या कहा अल्लाह ताला ने? फमन पस जो कोई जाहु आई हो उसके पास मौइज़तुन कोई नसीहत में रब्बी ही उसके रब की तरफ से, फंतहा फिर वो बाज आ गया, रुक गया, फलाहु पस उसके लिए माँ जो सलफ वो पहले ले चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिसके पास नसीहत आ गई है ना कि ये सूद हराम है, जिसके पास ये नसीहत आ गई कि ये सूद हराम है, अपने रब की तरफ से ये नसीहत उसके पास पहुंच गई, फनतहा फिर वो बाज आ गया, फलाहू मा सलफ, तो उसी का जो पहले ले चुका है। यानी जो उसने पहले जो सूद खा लिया है ना, उसका जो है ना, उसका मुआखजा या उसको उसके हाल पर छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि जो उसने पहले सूद लेके खा लिया है, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वह अमरुहु और मामला उसका इल्लल्लाह अल्लाह की तरफ है। यानी उसका मामला अल्लाह की तरफ है। चाहे तो अल्लाह ताला जो है वो उसको पकड़ ले क़यामत वाले दिन, चाहे तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो गफूरुर रहीम है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है वो माफ़ करने वाले हैं, तो माफ़ कर देंगे। तो ये आयत समझ में आ गई कि जिसके पास जो है वो नसीहत पहुंच चुकी है अल्लाह ताला की तरफ से, और वो बाज आ गया, तो पहले उसने जो सूद खाया है वो खा चुका, बस इसको छोड़ दो। वो अमरुहु इलल्लाह, उसका मामला जो है वो किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ। उसकी जज़ा सज़ा अल्लाह की तरफ है। जी, क्लियर हो गई जी बात ये? जी सर जी। ठीक है। वमन आदा जो इरादा करे, दोबारा करे, फिर करे, फाउलाइका तो यही लोग हैं अस्हाबुन नारी दोजख वाले, तुम फीहा वो सब इसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। यानी जो इरादा करेगा, यानी जो दोबारा करेगा सूद का कारोबार, सूद खाएगा, सूद लेगा, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग जो है वो दोजख वाले हैं, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो मैं इंशाल्लाह अभी इसकी डिटेल में थोड़ा सा जाता हूँ। तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि आज के सबक को हम कंप्लीट कर लें। यमहकुल्लाहु मिटाता है अल्लाह ताला रिबा सूद को, व युर्बि सदकात और बढ़ाता है सदकात को, वल्लाहु और अल्लाह ताला ला युहिब्बु नहीं वो पसंद करता कुल्ला हर कफ़ारिन नाशुक्रे को, इनकार करने वाले को, असीम गुनाहगार को। जी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो सूद को मिटाते हैं और सदकात को बढ़ाते हैं, और अल्लाह ताला जो है वो हर नाशुक्रे को, जो गुनाहगार हैं, पसंद नहीं फरमाते। देखें, सूद से अगर देखा जाए, अपेरेंटली अगर देखा जाए, सूद से तो बढ़ता है। मैंने किसी को 100 रुपया दिया, वापसी मुझे 110 मिल रहे हैं, तो सूद से तो बढ़ रहा है। ठीक है। और सदका जो है वो देने का मतलब ये है कि मेरे पास अगर 100 रुपया है, तो मैंने अगर उसमें से 40 रुपए किसी को सदका दे दिए, मेरे पास तो 60 रह गए, तो सदके से तो कम हो रहा है। अपेरेंटली तो ये लगता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह जो है वो सूद को मिटाता है, वो युर्बी सदाकात, और सदाकात को अल्लाह ताला बढ़ाता है। बरकत होती है ना, बरकत जो महसूस होती है, वो हमें दिखती नहीं है, बाद दिख भी जाती है। तो जो सदाकात में जो है वो बरकत होती है, रिबा में, सूद में बरकत नहीं है। 100 दिया, 110 लिए, हो सकता है कि घर आए, घर आके जो है उसकी कोई बेटी बीमार हो, तो 150 लग जाए। तो इस तरह जो है वो सूद जो है वो अल्लाह ताला सूद को मिटाता है, और वयूर भी सदाकात, और सदाकात को अल्लाह ताला बढ़ाता है।
اور یہاں کوئی بتائے گا کہ واللہ لا یحب کل کفارن اثیم، کفار کا مطلب یہاں نہ شکرہ کیا گیا ہے اور نہ شکرہ ہی ہے اس کا یہاں پر مطلب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر نہ شکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نہ شکرہ کیوں کہا گیا جی؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جلدی کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی نصیحت بھیجی اور ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اس کو نہ مانتے تو ہم نہ شکرے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آئی لیکن اس پہ عمل نہیں کیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت سامنے آ گئی اور ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو نہ سمجھا تو ہم نہ شکرے ٹھہرے۔ جی معیزہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال و دولت دیا ہے، انسان اس پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا بلکہ اسے مزید بڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سود لیتا ہے۔ ہاں جی بالکل، یہ بھی بڑی اچھی تعویل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک شخص کو مال دیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس مال سے جو ہے وہ صدقات کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ مال تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو 100 دیا ہے نا وہ اس کو 110 کرنے کے چکروں میں پڑ گیا تو نہ شکر ٹھہرا۔ تو واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اگر ہم جو ہے یہ آیت الربا ہم پڑھ رہے ہیں، ربا کی آیات، سود کی آیات، تو سود کے آیات کے کانٹیکس میں جو ہے نا یہ کفار سے مراد یہ وہی شخص ہے۔ تعویلیں دونوں ہی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، دونوں بچیاں جو بیٹیاں ہماری یہاں بیٹھی ہوئی ہیں دونوں نے تعویل بالکل اچھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالے ان میں مزید۔ اور لیکن اگر ہم جو ہے وہ اگر صرف ربا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کفار نہ شکرہ یہاں وہ شخص ہوگا جو صدقات نہیں دیتا، یعنی اللہ نے مال دیا صدقہ اس نے نہیں دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نہ شکرہ ٹھہرا ہے، شکر ادا نہیں کر رہا اللہ کے فضل پر۔ الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، اقاموا الصلاۃ اور ان سب نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کئی دفعہ یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک اسلوب اللہ تعالیٰ جو ہے اپناتے ہیں اپنے کلام میں، جہاں پر جو ہے وہ ظالم لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ نیک لوگوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نیک لوگوں کا ذکر کیا ایز یوزول، جیسے جو ہے وہ پچھلی آیات میں ہم پڑھتے آئے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی۔ زکوٰۃ جو ہے نا، یہ جو ربا ہم سود پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو سود ہے نا زکوٰۃ کا بالکل ریورس ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کا بھی ذکر کر دیا اور زکوٰۃ دی انہوں نے۔ لہم اجرہم، بدلہ ان کا، اجر ان کا، ان کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی ان کا اجر جو ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے۔ اب اجر یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا کہ ان کو یہ ملے گا، ان کو یہ ملے گا، ان کو یہ ملے گا، یعنی اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا یہ کون لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ سب، یحزنون غمگین ہوں گے۔ جی یہ اس آیت کا مطلب آپ کو پتہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم سب ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وذروا اور چھوڑ دو، ما باقی ہے جو باقی رہ گیا ہے، من الربا سود سے، ان کنتم اگر تم سب ہو، مؤمنین مومن ایمان والے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تم باقی حقیقت میں مومن ہو نا تو جو سود باقی رہ گیا ہے نا اس کو چھوڑ دو، یعنی اگر تم نے کسی سے کوئی سود لینا ہے نا تو اس کو چھوڑ دو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم نے ایسا کیا، فَأْذَنُوا، پھر تم سب ہوشیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ ساتھ جنگ پر، من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سودی کاروبار تم نے نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور تم نے اگر ایسا نہیں کیا، یعنی اللہ پیچھے فرما رہے ہیں نا کہ سود کو چھوڑ دو، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ پر تیار ہو جاؤ۔ دیکھیں یہ پورے قرآن میں یہ ایک ایسی آیت ہے، ہم انشاءاللہ آپ کافی کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، اب یہ سورہ بقرہ بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے اختتامی مراحل پر ہے۔ ہم نے جہاں پہ بھی پڑھا نا ہم نے پڑھا کہ
اللہ ताला जो है वो जालिमीन को ये कर देंगे, अल्लाह ताला जालिमीन को जो है वो दर्दनाक अजाब देंगे, अल्लाह ताला जो है वो उनको जहन्नम में जो है वो फेंकेंगे, अल्लाह ताला जो है वो उनसे शदीद इंतकाम लेंगे। हर जगह पर यही कुछ है। लेकिन सूद एक वाहिद गुनाह है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को भी अपने साथ खड़ा कर लिया। फ़इल्लम तफ़ालू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। अब बस अगर तुमने ऐसा ना किया ना तो तुम होशियार हो जाओ जंग पर अल्लाह और उसके रसूल के साथ। यानी अल्लाह ने अब अपने अकेले की बात नहीं की, अल्लाह ने अपने रसूल को भी अपने साथ खड़ा कर लिया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग पर तैयार हो जाओ, उनके साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। इन और अगर तुमने तौबा की फलाकुम फिर तुम्हारे लिए रुऊसु अम्वालिकुम तुम्हारे असल माल है। अगर तुम तौबा करते हो ना तो फिर तुम्हारे लिए जो है वो रूसु अमवालिकुम तुम्हारा असल माल है, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको बोला जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने अगर आपको 100 रुपया कर्जा दिया और तय ये पाया कि 110 रुपये आप मुझे वापस करेंगे, तो इसमें से जो माले जो रूसु अमवाल जो है ना वो क्या होगा, 100 रुपीज, 100 रुपया। जड़ यानी रअसुम की जमा है रुऊस हाँ और इसका मतलब होता है जड़। हाँ जड़, यानी जो असल जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो 100 है और ऊपर जो 10 रुपए हैं वो सूद के हैं। तो अगर अगर अल्लाह ताला फरमा रहे फ़इन तुम अगर तुम तौबा कर लो ना तो तुम्हारे लिए तुम्हारा असल माल वापस तुम्हें मिल जाना चाहिए। यानी जिसको तुमने कर्जा दिया है उससे अब सूद ना लो बल्कि वापसी का मुतालबा करो। किस चीज का, असल माल का। अगर तुमने किसी को 100 कर्ज दिया है ना और इस शर्त पर जो है वो कर्ज दिया था कि 110 वापस लोगे, तो अब तुमने तौबा कर ली, तुम कहते हो कि भाई ठीक है मुझे 110 वापस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो है वो 100 रुपया वापस कर दो बस, ठीक है, मुझे ऊपर वाले 10 रुपए नहीं चाहिए। ला तज़लिमूना ना तुम सब जुल्म करो वला तुज़लामून और ना तुम सब पर जुल्म किया जाए। जी इस आयत के जो ये जो छोटा सा एक्सट्रैक्ट है इसका कोई मतलब समझाएगा कि ना तुम सब जुल्म करो और ना तुम सब पर जुल्म किया जाए। सर इसकी मिसाल यही है कि इंसान जब गुनाह नहीं करता तो उसको उसका मतलब जो ना अजाब नहीं मिलता। मतलब जो गुनाह करना वो भी अपने आप पे जुल्म करना है। यहाँ इसको भी हम सूद के साथ मिला सकते हैं कि अगर हम सूद लेते हैं तो अपने आप पे जुल्म करना है, फिर उसका बदला अल्लाह ताला देता है, उसको अजाब देता है उस चीज का। अच्छा ठीक है आशिबा जी। जी अगर हम किसी से सूद लेते हैं, सूद में हम उससे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, तो कोई जरूरतमंद है, हमने उसे कर्ज दिया, अगर हम उससे ज्यादा पैसे लेंगे तो उस पर जुल्म करने के मुताबिक होगा। तो अगर हम किसी इंसान पर जुल्म करेंगे तो अल्लाह ताला भी बदले में हम पर जुल्म करेगा। थोड़ा करीब है, देखें थोड़ा मुइज़ा भी करीब है थोड़ी। असल में ना पिछली आयत को देखें, पिछली आयत को खोल देना। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम तौबा कर लो ना तो तुमने जो तुमने असल माल दिया है ना वो वापस ले लो, यानी तुम पर जुल्म ना हो, तुम अपना असल माल ना छोड़ो, तुमने जिसको कर्ज दिया है ना 100 रुपीज, उससे जो है वो 100 रुपीज जो है वो वापस ले लो ताकि तुम पर जुल्म ना हो। और उसको उसका जो 10 रुपए सूद बनता है ना वो छोड़ दो ताकि उस पर भी जुल्म ना हो। ला तजलिमूना वला तुजलमून, ठीक है, इसका ये मतलब है कि ना तुम सब पर जुल्म करो और ना तुम सब पर जुल्म किया जाए। इसका मतलब ये है कि रोसुल अमवाल जो है वो वापस ले लो, प्रिंसिपल अमाउंट वापस ले लो और जो इंटरेस्ट है जो सूद है उसको छोड़ दो ताकि तुम पर भी जुल्म ना हो और जिसको तुमने कर्ज दिया हुआ है उस पर भी जुल्म ना हो। क्लियर इट जी? जी सर। यही से चल रहा है। अब ये देखें कितनी शानदार जो है वो आयात है। इन और अगर काना हो तो उसरतिन तंगी वाला का नाजिरातुन फिर मोहलत देखनी चाहिए उसे इला मई सारा उसकी खुशहाली तक। अच्छा अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिसको तुमने कर्जा दिया है ना वो अगर जू उसरा है, तंगी वाला है, फनजीरा तुम तो उसको मोहलत दे दो इला मैसरा उसकी आसूदा हाली तक, जब तक उसके पास पैसे नहीं ना आ जाते तुम उसको थोड़ी सी मोहलत दे दो, उसको तंग ना करो, ठीक है। इसके मुतालिक हदीस में आपको इंशाल्लाह सुनाऊंगा अभी। और ये कि तसद्दा को तुम सब सदका करो खैरुल लकुम तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम उसका माल जो तुमने उसको उधार दिया हुआ है वो छोड़ दो, सदका कर दो, खैरुल लकुम ये तुम्हारे लिए बेहतर है। बात फॉलो कर रहे हैं आप लोग? यानी आपने अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस ले लेनी है
ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ جس بندے کو قرضہ دیا ہوا ہے وہ تنگی والا ہے تو اس کو مہلت دیں, ٹھیک ہے. اور اگر تم صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, ان کنتم تعلمون, اگر تم سب سمجھتے ہو, سمجھ بوجھ رکھتے ہو, جانتے ہو. فتقوا, تم سب ڈرو, یومن, اس دن سے, ترجعون, تم سب لوٹائے جاؤ گے, رجوع کرو گے, فیہ, اس میں, اللہ, اللہ کی طرف, ثم, پھر, توفا, پورا پورا دیا جائے گا, کل نفس, ہر نفس کو, ہر جان کو, ما کسبہ, جو اس نے کمایا, واللہ, اور اللہ, وہم, اور وہ, لا, نہیں, یظلمون, ظلم کیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جو ہے تم نے لوٹ کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بتا دیے سود کے, اب جو ہے وہ تم پر ہے کہ تم جو ہے وہ سود کھانا چاہتے تو کھا لو, نہیں کھانا چاہتے تو نہ کھاؤ. لوٹ کے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے, جب لوٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا جو تم نے کمایا ہے, اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اچھا, یہاں پر ہمارا سبق ختم ہو گیا, لیکن سیشن ابھی ہمارا باقی ہے. ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 8-9 منٹ ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مکمل کروں. دیکھیں, سود کی نا بیسیکلی یہ تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جب ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رحلت فرما گئے اس دنیا سے, اس سے 4 ماہ پہلے یہ سود کی حرمت کی آیات آئی ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4, یعنی جب ان کی وفات کے 4 ماہ پہلے یہ آیات آئی ہیں. تو اس طرح زیادہ کچھ جو ہے نا وہ سود کی ڈیفینیشن کے متعلق اتنا کچھ علماء کو بھی نہیں پتا. اس میں تھوڑا سا کنٹروورسی ہے, کنٹروورشل جو ہے نا, یہ کہہ لیں کہ ایک ہمارے پاس جو ہے نا سود کا معاملہ ہے. کچھ سود کی ڈیفینیشن کچھ کرتے ہیں, کچھ سود کی ڈیفینیشن کچھ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز تو کنفرم ہے نا کہ اگر آپ نے کچھ دنوں کے بدلے مہلت دے کے 100 کے بدلے 110 روپے واپس لیے تو یہ سود ہوگا, تو یہ سود حرام ہے. اور اس کے متعلق جو ہے نا وہ کچھ احادیث سن لیں, یہ کہ کتنا شدید حرام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت العالمین ہے. ایسے ہی ہے نا, رحمت العالمین کا کیا مطلب ہے جی؟ تمام جہانوں کے جہانوں کی لیے رحمت, رحمت. ٹھیک ہے جی. تو رحمت العالمین نے فرمایا کہ 4 بندوں پر لعنت ہو, انگلیوں پر گنیے گا, 4 بندوں پر رحمت العالمین نے لعنت بھیجی ہے. سود لینے والا, سود دینے والا, سود لکھنے والا, اور سود پر گواہ بننے والا. ان 4 بندوں پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. سود لکھنے والا, سود لینے والا, سود دینے والا, سود کی ڈاکومنٹیشن کرنے والا یعنی سود لکھنے والا, اور اس پر وٹنس ڈالنے والا, گواہ بننے والا. یہ چاروں کے چاروں کام جو ہے وہ آج کل کے بینک کر رہے ہیں. بینکس میں جو ہے نا یہ سارے کام, یہ 4 کے 4 کام ہو رہے ہیں. تو بینک کی نوکری جو ہے وہ حرام ہے, یاد رکھیے گا. بینک کی نوکری حلال نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ نہ کرے, بلکہ کسی اور کی مثال لے لیتے ہیں, اگر جو ہے نا کوئی بیٹا شراب پی کے گھر داخل ہو تو اس کا والد کیا کہے گا جی؟ ڈانٹیں گے نا, ہاں جی, لازمی گل ہے, نکل جائے. کریں گے. اچھا چلیں, اس سے بھی سیویئر بات میں کر دوں. اچھا, اگر وہ زنا کر کے گھر لوٹے اور آگے ابا جان کو بتایا جی میں زنا کر کے آیا ہوں, تو ابا جی پیار تو نہیں نہ کریں گے. لیکن نہیں سر, سود کے متعلق یہ سمجھ لیں کہ سود جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث سن لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کا 1 درم جو بندہ کھاتا ہے اور اس کے سودی ہونے کو جانتا ہے کہ وہ گناہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. یعنی 1 درم, 2 طرح کی کرنسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ایک درم تھا, ایک دینار تھا. درم جو ہے وہ انفیریئر کرنسی تھی اور دینار جو ہے وہ سپیریئر کرنسی تھی. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو دینار تھا وہ سونے کا تھا اور درم جو ہے وہ چاندی کا تھا. تو یعنی کوئی ایک شخص, کسی شخص نے 1 درم جان بوجھ کر اگر سود کا کھا لیا جان بوجھ کر, تو 36 دفعہ جو ہے وہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے یہ گناہ. اور اگر ایک شادی شدہ شخص جو ہے وہ 1 دفعہ زنا کرے نا تو اس کی سزا جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں, وہ رجم کرنا ہے, اس کو مار دینا ہے, ٹھیک ہے. اور مزید سن لیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کے 70 حصے ہیں. یعنی اس کو کیٹاگرائز کر دیا گیا کہ ہلکا سود, اس سے زیادہ سود, اس سے زیادہ سود, اس سے زیادہ بڑا سود, اس طرح 70 درجے بنا دیے گئے. سب سے ہلکے درجے کا جو سود ہے, پتہ ہے اس کا گناہ کس گناہ کے برابر ہے؟ تو بتا سکتا ہے جی؟ سن لیں سر, اس زنا کا, کیا جی
جی سود کا جو سب سے ہلکا درجہ ہے نا اس کا گناہ اسی طرح ہے کہ جیسے بندہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. اور یہ ابن ماجہ کی روایت میں نے آپ کو بتائی, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ احادیث جو ہے وہ یہ سود کے متعلق یہ احادیث اتنی سویئر قسم کی آتی ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیٹا اگر جو ہے وہ شراب پی کر, شراب تو خیر دور کی بات ہے, کچھ سگریٹ پی کے گھر آ جائے تو ابا جی شتر اتار لیتے ہیں, لیکن ابا جی بڑی محفل میں بتاتے ہیں جی کہ یہ میرا بیٹا جی مسلم کمرشل بینک میں جو ہے یہ پریزیڈنٹ لگا ہوا ہے جی, اسٹیٹ بینک میں جو ہے وہ یہ وائس پریزیڈنٹ لگ گیا جی, یہ گریڈ G1 کا آفیسر ہے, G2 کا آفیسر ہے. تو یہ بینک کی نوکری یاد رکھیے گا حرام ہے. اور اس میں جو ہے نا وہ 3 طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں. مینلی بینک میں 3 طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں. ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ, یعنی آپ نے اس کو ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ آپ نے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے بینک میں جمع کروا دی. فرض کریں کہ آپ نے 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 5 سال کے لیے بینک میں جمع کروا دیا. اس پر بینک آپ کو زیادہ سود دے گا. آپ 5 سال سے پہلے جو ہے یہ 5 لاکھ نکلوا نہیں سکتے, اس پر زیادہ سود ملتا ہے. یہ فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ کہلاتا ہے. دوسرا جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس سیونگ اکاؤنٹ ہے. اس پروفٹ اینڈ لاس سیونگ اکاؤنٹ میں ہوتا ہے کہ آپ اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ ودرا کروا سکتے ہیں, لیکن جتنی اماؤنٹ آپ کی بینک میں پڑی رہے گی اس پر آپ کو سود ملتا جائے گا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ. کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اماؤنٹ ڈپازٹ کروائیں, ودرا کروائیں, جیسے مرضی کرتے جائیں, اس پر سود نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 طرح کے اکاؤنٹ ہے. اچھا اب بعض لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی سارا کچھ تو جو ہے ہمارا معاشی چکر جو ہے وہ سود پر چل رہا ہے, گورنمنٹ جو ہے IMF سے جو ہے وہ فنڈ لیتی ہے, اس کو بھی سود دے رہی ہے, جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں اس پر بھی سود ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا اپنی حد تک مکلف ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جو ہے نا جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ سنی ہوئی حدیث آپ نے؟ جی سر, جی ہاں. جی تو سر. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم جو ہے وہ بابا قائد اعظم کی فوٹو جیب میں ڈال کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, کرنسی نوٹ جو ہماری جیب میں رکھے ہوتے ہیں اس پر بابا جی کی فوٹو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, تو ہم جو ہے وہ مسجد جی میں سر, نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے ہم مکلف نہیں ہیں, یہ گورنمنٹ جانے اور اللہ جانے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جیسے یہ معاشی چکر چلا دیا گیا ہے نا یہاں پر پاکستان میں کہ ہم جو ہے وہ سود کے بغیر رہ نہیں سکتے. مثال کے طور پر ایک سیلریڈ پرسن ہے, اس کو تنخواہ جو ملے گی نا وہ بینک کے ذریعے ملتی ہے, اس کو کیش نہیں مل سکتا. ٹھیک سر ہے. یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ کرنٹ کرنٹ اکاؤنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو سود جو ہے نا وہ نہیں ملتا. کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کھلوا سکتے ہیں, کچھ علماء جو ہے اس کی اجازت دیتے ہیں, لیکن اس میں بھی تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ جو تقوی ہے نا, تقوی تو بہت اوپر کی بات ہے نا. تقوی میں یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ میں جو پیسے جمع کروائے ہیں نا بینک اس کو بھی سود پر لگا دیتا ہے. آپ کو سود نہیں ملتا لیکن آپ کے پیسے سے سودی کاروبار چل رہا ہوتا ہے. تو خیر جہاں تک ہو سکے اس سے بچیں. ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ یہ اگر سود نہ بھی کھانا چاہیں گے نا تو سود کا دھواں ان کو لگے گا, سموگ, دھواں, سود کا دھواں ان کو پڑے گا. تو یہ ہمیں سود کا دھواں پڑ رہا ہے. اب جیسے کہ میں سیلریڈ پرسن ہوں, اب میری سیلری جو ہے وہ وایا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے, ادروائز ہو نہیں سکتی. تو یہاں پر میں سیشن ختم کر رہا ہوں, ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. ابھی 1 منٹ میں آپ کا یہ لینا چاہ رہا ہوں صرف اس لیے آپ لوگوں سے یہ پوچھنا ہے, کچھ باتیں بعد میں انشاءاللہ کر